رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسہ کمانے سے منع نہیں، پیسے کو مسلط کرنے سے منع کیا. ہدف یہ نہ بناؤ. دیکھو پرندہ بھی پرندہ یہ نہیں کرتا کہ اللہ پہ توکل کرے تو اب گھونسلے میں ہی دھرنا مار کے بیٹھ گیا، میں نے صبح جانا ہی نہیں. یہ کوے جتنے ہیں نا یہ وہیں بیٹھ گئے، لیاری میں بیٹھ گئے اور سرجانی ٹاؤن میں بیٹھ گئے کہ چھوڑو یار اللہ پہ توکل کرنا ہے، رزق خود بخود یہیں آئے گا. اللہ نے کہا نہ تمہیں نکلنا پڑے گا. تو آپ صبح نکلو رزق کے لیے، لیکن تسلی رکھو کہ شام کو انشاءاللہ پیٹ بھرا ہوا ہوگا، میری بنیادی ساری ضرورتیں پوری ہو چکی ہوں گی، اور جب میری اولاد کا ٹائم آئے گا اللہ بچوں کا خرچہ بھی میری جیب میں ڈالے گا. ٹینشن نہ لو کہ 2 بچے ہو گئے تو 3 بچے ہو گئے تو کہاں سے کھلاؤں گا. جس اللہ نے تجھے کھلایا بھائی وہی. دیکھو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہوتا ہے، بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کا پیدا کرنے والا اس کے رزق سے غافل نہیں ہے. ہر چیز میں گوروں کی طرح کیلکولیشن نہ کیا کرو بیٹھ کے. گورے کیا کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے پاس ابھی $10,000 ہیں تو ایک بچہ ہو گیا تو اس میں اتنا کیلکولیشن کر کے اتنا بچ رہا ہے، اتنا انویسٹمنٹ کیا، دوسرا ہو گیا تو یہ تو کیلکولیٹر کہہ رہے یہ نہیں ہو سکتا. قرآن کیا کہے گا، او بھائی تو پیدا تو ہونے دے. دیکھو اگر ہم نے یہ دودھ کا پروسیس نہ دیکھا ہوتا تو ہم تو اس ٹینشن میں ہوتے بچہ پیدا ہوگا تو میں تو 2 کلو دودھ اور بھینس کا لگوانا پڑے گا مجھے، میں تو خرچہ نہیں اٹھا سکتا. اللہ کہتے ہیں پیدا ہونے دے، اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ اسی وقت پیدا کروں گا جب یہ پیدا ہوگا، اس سے پہلے نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں پہلے پیدا ہو ہے بھائی، پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے پھر ہم دیکھیں گے ہاں بھائی آ گیا ہے دودھ، اب بچہ پیدا ہوگا. اللہ کہتے ہیں نہیں، مخلوق کو آنے دو پہلے، رزق بعد میں آئے گا اس کا. تو اس لیے بھائی رزق کمانا ہے، رزق کی ٹینشن نہیں لینی. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ ٹھیک ہے ہم رزق کی ٹینشن نہیں لیتے، کماتے ہیں، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ وسیم بھائی کے پاس تو اتنا پیسہ آ گیا، فلاں کے پاس تو اتنا آ گیا، میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں. ہمارے کزن تھے کیا ہیں، وہ تھے سے تھے نہ بن جائے. وہ اکثر کہا کرتے تھے، یہ بات تو کہتے تھے اب نہیں کہتے، اللہ کا شکر اب دیندار ہے، کہتے یار مجھے ٹینشن اس بات کی نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، مجھے ٹینشن اس بات کی ہے کہ میرے جتنے دوست ہیں ان کے پاس آ گیا اور میں وہیں کا وہیں. تو یہ ایک مستقل ٹینشن ہے. دیکھو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا بتایا ہے، پرندے کی مثال دی ہے. پرندہ کمپٹیشن میں کبھی بھی نہیں آتا، سمجھ رہے ہیں. پرندہ یہ نہیں کرتا کہ وہ والے چڑیا نے وہاں جگہ اس لوکیشن پہ گھونسلہ بنایا بحریہ ٹاؤن کے قریب اور میں لیاری ندی کے اوپر گھونسلہ، نہ. پرندہ کہتے ہیں میرے لیے، میرے بچوں کی حفاظت کے لیے مجھے گھونسلہ چاہیے، لوکیشن کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتا. میں دشمنوں سے میری حفاظت رہے، ٹھیک ہے نا، سردی گرمی سے میری حفاظت رہے. میں نہیں کہہ رہا آپ لیاری ندی کے اوپر گھر بنائیں، وہ تو حفاظت نہیں رہے گی آپ کی، کیونکہ ندی تو ندی ہے نا. تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ مجھے اپنے گھر میں تحفظ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ رہنے کے لیے چھت چاہیے. یہ چھت اللہ انشاءاللہ میسر کرے گا، چاہے اپنی ہو چاہے کرائے کی ہو، یہ ٹینشن نہیں لینا ہے. یہ ٹینشن کہ میری اپنی چھت ہو کرائے کی نہ ہو، یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے. اللہ نے اس رزق کا وعدہ آپ سے نہیں کیا ہے، یہ غریبی ہے، یہ غریبی ہے. بنیادی ضرورت آپ کی سالن روٹی ہوتی ہے نا. ارے بھائی آپ گئے ہوٹل میں نہاری لے آؤ، 2 روٹی لے آیا، نہاری لے آیا، ایک غریبی منگوا لو گے، 2 منگوا لو گے، اس کے بعد کہے گا بھائی یہ غریبی ہے، اصل جو پیسے تھے نا وہ پلیٹ کے تھے. اب آپ نے غریبی کو مقصود بنا لیا، آپ جاتے ہی غریبی پہلے منگوا رہے ہو کہ یار 2 نہاری کی غریبیاں لے آ. اس کو غصہ آئے گا بھائی غریبی تو ضمناً ہوتی ہے. آج جو غریبی تھی نا، ذاتی گھر غریبی ہے، یہ بنیادی ضرورت نہیں ہے. گاڑی غریبی ہے، بنیادی ضرورت W11 میں بہت اچھی طرح سے پوری ہوتی ہے. ہم نے تو بھائی 20 سال W11 میں سفر کیا ہے اور اللہ کی قسم اب ترستے ہیں کہ W11 میں بیٹھے ہیں، لیکن اب شہرت اتنی ہو گئی کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے. اب وہ W11 والا بھی اٹھ کے آ جائے گا کہ میں نہیں چلا رہا، میں گپ شپ کر رہا ہوں آپ سے. ورنہ عامر بھائی W11 کا مزہ آپ نے لیا ہوگا نا. W11 کراچی کی بہترین سوغات ہے بھی. G7 4L میں اللہ دشمنوں کو بھی نہ بٹھائے. جس طرح وہ چلاتا ہے نا اتنی بڑی بس کو، ہم تو جب بھی بیٹھے ہیں 2 فٹ اچھل کے. ہمارے ایک جاننے والے ریٹائر آفیسر تھے، لیفٹیننٹ تھے، وہ بیچارے کراچی کی بس میں نا کہیں پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئے. اسپیڈ بریکر پہ جب اچھل کے دھڑام سے نیچے گرے، ان کی ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہو گیا، اسی میں ان کی موت واقع ہوئی ہے.
और नेवी का ऑफिसर बेचारा जंगों में शहीद नहीं हुआ, जंगों में शहादत नहीं मिली है, कराची की बस ने उठा के पटकाए और इन्ना लिल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दुनिया को हदफ नहीं बनाया, जरूरत समझा भाई मेरी बुनियादी जरूरत 2 वक्त की रोटी है, मेरी बुनियादी जरूरत किसी अच्छे इलाके, अच्छे से मुराद जहां चरसी हीरोइन चीना रहते हो, जरा पढ़े लिखे लोग हों, ऐसी जगह पे मुझे घर मिल जाए जहां छत हो, जहां बुनियादी जरूरतें पूरी हो, बस ये बेसिक जरूरत, चाहे वो अपना हो चाहे वो किराए का हो। और नबी ने फरमाया कि जिस शख्स को 2 वक्त की रोटी मिल गई, पेट भर के सर छुपाने की जगह मिल गई, और जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज था उसका, और वैसे बताऊं जब ये लाइफ स्टाइल होगा ना तो जिस्म बड़ी बीमारी से महफूज ही होता है आमतौर पे, जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ऐसा है गोया पूरी दुनिया की दौलत समेट के अल्लाह ने इसके कदमों में रख दी हो। अब अगर ये टेंशन ले रहा है ना बहरिया टाउन की और डिफेंस की और DHA की वो स्कीम में मैंने तो ये गरीबी की टेंशन है, ये दिल में दुनिया की मोहब्बत की अलामत है। ऐसे शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही सुनाई कि ये मालदार बन तो सकता है मगर इसके सामने फकर का फंदा ऐसे लटका रहेगा जैसे एक जिंदा आदमी के सामने फांसी का फंदा, मौत का फंदा लटक रहा होता है। जो उसकी कैफियत होगी ये कैफियत इसकी होगी। तो भाई पैसा कमाओ, पैसे से दिल ना लगाओ। और दिल से पैसा निकालने का तरीका क्या है? खर्च करो। हमारे हजरत फरमाया करते थे कि पहले जमाने में बुजुर्गान दीन कड़क कड़क नोट जलवाया करते थे, 5-5 हजार के ना, कहते जलाओ इसको। आज इसकी इजाजत नहीं है, इसमें नुकसान है, लेकिन दिल से निकालने के लिए ना जलवाते थे। तो आप जलाएं नहीं, खर्च करें। कभी कभार ऐसे गड्डी निकाल के किसी अच्छे ट्रस्ट में दे दी, किसी गरीब को दे दी। और सबसे ज्यादा मिस्दाक पैसा खर्च करने का आपके करीबी रिश्तेदार हैं, उनको दो। आजकल लोगों ने हदिये रिश्तेदारों में देना छोड़ दिया है। बस ईद बकरीद पे कोई खाना वाना खिला देते हैं, भाई बहन को लिफाफे में गड्डी डाले, पकड़ा दे, जलेगा। जब ये दिल जले ना, इतना सदका हो कि दिल में आरे चले, तो ये आरे चलने से दिल आईने की तरह शफाफ हो जाएगा। शायर ने कहा है ना, आईना बनता है रगड़े लाख जब खाता है दिल, कुछ ना पूछो दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है दिल। दिल को दिल बनाना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, तो उसका तरीका ये है कि इसमें जरा रंदा चलेगा ना, रगड़ा लगेगा। जब हम वो क्या कहते हैं, वो जो रेगमाल से घिसाई होती है ना, तो सदका करते हुए इतना भी ना करो कि कल दूसरों से भीख मांगनी पड़ जाए, इतना भी ना करो, लेकिन इतना हो कि लगे कि दिल पे घिसाई हो, थोड़ा सा तकलीफ हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल सदका ये है तअमुलुल गिना व तख्शल फक्र, कि आपको ये हो कि अगर मैंने सदका किया तो हो सकता है मैं गरीब ना हो जाऊं कल, और अगर नहीं किया तो इस पैसे से मजीद पैसा बना लूंगा। इस कंडीशन में जब आप सदका करोगे तो नबी ने फरमाया ये सदका सबसे अफजल है, इसमें आपका दिल बहुत जलता है। और अल्लाह का वादा है कि जो अल्लाह के लिए देता है वो गरीब तो होता ही नहीं है। सदके से कभी माल, हमने कभी नहीं किसी सखी आदमी को गरीब होते देखा। तो इससे दुनिया की मोहब्बत कम होगी। हदीस मुकम्मल करके बस बयान खत्म करता हूँ। फरमाया जअलल्लाहु फ़क़रहु बैना ऐनैहि व फ़र्रक़ अलैहि शमला, जब दौलत को हदफ बनाएगा, मुसल्लत कर लेगा, तो फ़क़र का फंदा अल्लाह उसके सामने लटका देंगे। हर वक्त डर लगा रहेगा, यार मैं गरीब ना हो जाऊं। पैसा है, प्लॉट पड़े हुए, लेकिन डर लगा रहेगा यार मैं गरीब ना हो जाऊं। दूसरा फरमाया व फ़र्रक़ अलैहि शमला, उसकी फिक्रों को अल्लाह बिखेर देंगे। इतनी टेंशन है, ये काम भी हो जाए, ये भी सही हो जाए, ये वाला भी हो जाए, पता नहीं सारे काम ठीक होंगे, एक अटका हुआ होगा, उसकी वजह से टेंशन। वो ये नहीं देख रहा कि मेरे सारे काम ठीक हो रहे हैं, चलो एक नहीं हुआ तो क्या है। तो उसकी फिक्रों को अल्लाह बिखेर देंगे, उसे पता नहीं चलेगा मेरी असल टेंशन है क्या, मुझे सुकून मिलेगा किस चीज में, इतनी फिक्रें। और फरमाया वलम यातिही मिनद दुनिया इल्ला मा कुद्दिर ला, और जिस दुनिया के पीछे भाग रहा है जरूरी नहीं कि वो भी मिल जाए, मिलेगी इतनी जितनी इसके मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दी। ये जो दुनिया के पीछे भाग रहे होते हैं तो सबको पैसा थोड़ी मिल जाता है, बहुत से तो वही मौत तक रोडें ही नापते रहते हैं, सड़कें नापते रहते हैं,
ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا ان کے. فرمایا ملے گا اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا, تو ٹینشن لینے سے کوئی فائدہ نہیں. تو ٹینشن نہیں لو بھائی. آپ کو کیوں نہیں بھائی آپ کو صبح آپ نے پراٹھا کھا لیا انڈے کے ساتھ, دوپہر کھانا مل گیا, رات کھانا مل, ضرورت تو 2 وقت کی تھی, مل 3 وقت رہا ہے, انجوائے کرو, مزہ ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں بیگم ٹینشن دیتی ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے نا شادی شدہ آدمی. تو اس کو بولو بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات نے, ہماری امہات نے, آپ کی ازواج نے جب نبی سے یہ فرمایا کہ ہم اس غربت میں گزارا نہیں کر سکتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی میں تو اسی طرح مسکین ہوں, تو تعالینا امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا, کہ آؤ میں تمہیں نکاح سے فارغ کر دیتا ہوں, جاؤ جس سے مالدار سے نکاح کر کے رہنے رہو. تو یہاں بھی ٹینشن لینے کا بولو نہیں. اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کرو. یہ نہیں کہ ادھر پیسے لاکر میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں بینکوں میں, اور بیگم کو یہ بتا رہے جیسے میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے. اگر واقعی قدرت کی طرف سے آپ غریب ہو گئے تو بیگم کو 2 لفظوں میں بتا دیں, بیگم صاحبہ یہی میرے پاس آمدن ہے, اتنی میری تنخواہ ہے, اس میں اتنے ہی انڈے آ سکتے ہیں, اس سے زیادہ میں سٹی اسکول بیکن ہاؤس میں بچوں کو نہیں پڑھا سکتا, رہنے رہو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. تو ٹینشن تو لینی نہیں ہے نا, خامخواہ کی ٹینشن کیوں مسلط کی ہوئی ہیں. لوگوں میں بدنام ہو جائیں گے, یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے. لوگ کہیں گے, دیکھو لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہو گے. یہ کبھی بھی گدھے والا قصہ سنا دوں اگر آپ اجازت سکتے ہیں, ٹائم ہو گیا ان کی وجہ سے, آج تھوڑا سا 5 منٹ. وہ ایک آدمی جو تھا, بڑی عمر کا آدمی, اپنے بیٹے کے ساتھ گدھے پہ بیٹھ کے سفر کر رہا ہے. لمبا سفر تھا, باپ گدھے پہ بیٹھ گیا, بچہ آگے آگے. لوگوں نے کہا دیکھو باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, خود گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے, بچے کو, چھوٹے معصوم بچے کو پیدل کیا ہوا ہے اس نے, بے ادب بنا رہا ہے اپنی اولاد کو, پہ ترس نہیں کھا رہا. معصوم بچہ ہے بھائی, تو باپ ہے, ایجڈ ٹھیک ہے, تیرا کمزور تو نہیں ہے نا, چھوٹے بچے کو تو نے ایسے معصوم بچے پہ ترس کھانے کے بجائے باپ ہونے کا ناجائز فائدہ. جب لوگوں نے تانے دیے, اس نے کہا چلو میں نیچے آ جاتا ہوں, بچے کو اوپر بٹھا دیتا ہوں. بچے کو جب اوپر بٹھایا تو لوگوں نے کہا ابھی سے بے ادب بنا رہا ہے بچے کو, تمیز نہیں سکھا رہا. بچے کو باپ بنایا ہوا ہے, خود کیا بنا ہوا ہے, بیٹا بنا ہوا ہے. تو یہ بچہ بڑا ہو کر اس کا گریبان پکڑے گا. تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا چلو یار دونوں ہی بیٹھ جاتے ہیں. دونوں بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا گدھا ایک ہے, بندے 2 بیٹھے ہوئے ہیں. گدھا ایک ہے, بندے 2 بیٹھے ہوئے ہیں. ترس نہیں آ رہا جانور کے, گدھے کے گدھا ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ تو گدھا ہے, تم تو انسان ہو نا. یہی تانے ہوتے ہیں لوگوں کے. اس نے کہا چلو دونوں نیچے اتر جاتے ہیں. اب گدھا خالی ہے. لوگوں نے کہا گدھا وہ ہے, حرکتیں ان کی گدھوں جیسی ہیں. بنایا اللہ نے ان کو گدھا, کام ان کے گدھوں جیسے. جب تمہارے پاس سواری موجود ہے تو بے وقوفو پیدل کیوں جا رہے ہو؟ گدھا وہ ہے, کام دیکھو ان کے گدھوں جیسے ہیں. اس نے آگے اٹھا کے دریا میں گدھے کو پھینکا, بولا ایسے ہی ٹھیک. تو بے وقوف تھے. لوگوں کو کہنے دیتے بھائی آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے آپ اس پر عمل کرو. لوگ جب خود کسی گدھے کے ساتھ سفر کریں گے نا, بھگتیں گے, خود فیصلہ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے. اس لیے لوگوں کی ٹینشن مت لیا کرو. یہ اس کا کوئی خدا کی, لوگ برائی پہ خوش ہوتے ہیں, لوگ برے کاموں پہ خوش ہوتے ہیں, اچھے کاموں پہ لوگ خوش نہیں ہوتے. آپ نے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے وہ کرو. جو چیز آپ کی استطاعت میں نہیں ہے اس پہ ٹینشن کس بات کی لے بھائی آدمی. دیکھو جیل میں کوئی قیدی ہو اور رہائی کا انتظام ختم ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے اس کے, بھائی تو صبر کر, بس یہی زندگی گزار, ہنسی خوشی اسی میں خوش رہنے کی کوشش. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کو 4 مہینے کی جیل ہو گئی, اور وہ جیل بھی غلط کیس میں اندر. باہر نکلے تو بڑے فٹ فاٹ. میں نے کہا, میں ان سے ملا تو میں نے کہا جیل میں جا کے تو لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے, اور غلط کیس, مجرم بھی نہیں تھے. کہتے ہیں میں جب جیل میں گیا تو مجھے نہیں پتا تھا کب نکلنا ہے میں نے یہاں سے. تو کہہ رہے میں نے کہا اب اسی کو انجوائے کرو, کانفیڈنس دے. اب کیا کرو جب ایک چیز اپنے اختیار میں ہی نہیں ہے. تو کہہ رہے میں وہاں ڈپس لگاتا تھا تاکہ تھکاوٹ ہو اور نیند آئے مجھے. اور اچھا وہ ڈولے شولے بھی نا کافی بن چکے تھے ان کے بڑے. میں نے کہا کیا کر رہے؟ کہہ رہے بھائی ہم ڈپس لگاتے تھے, اٹھک بیٹھک 400 بیٹھیں اوپر نیچے, اور اس طرح میں سارا. اور کہہ رہے جن لوگوں نے یہ کام نہیں کیا وہ دیواروں سے سر مار مار کے پاگل ہو گئے وہ. تو جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہوتی ہے اس کی انسان ٹینشن نہیں لیتا. بھائی اختیار, غربت
آپ کمانے کی کوشش کر لی پھر بھی نہیں آ رہے ہیں تو پھر بھی کوئی سسرال والے اور سسر اگر تنگ کرے نا, سسر بولیں گے ہمارے بچے کو سٹی اسکول میں کیوں ایڈمیشن نہیں دلا رہے, ہماری بھی تو اولاد ہے نا. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی میرے پاس پیسے ہی نہیں بچتے, انڈے کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس, میں بچے کو بیکن ہاؤس میں سٹی اسکول میں کیسے پڑھاؤں؟ تو میں نے کہا نہیں پڑھاؤ یار, جتنی استطاعت ہے اس حساب سے پڑھا لو. کہہ رہے ہیں سسرال والے تنگ کر رہے ہیں, ساس کا فون آتا ہے کہ کیا کر رہے ہو, تو میں نے کہا ساس کو بول دو کہ میری اولاد ہے بھائی, میں زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتا ہوں. کہہ رہے ہیں میں نے جب اپنی ساس کو اور سسر کو یہ کہا کہ میرے بچے ہیں, مجھے زیادہ فکر ہے, تو انہوں نے کیا ہمارے بچے نہیں ہیں یہ, یعنی ہماری بھی تو بیٹی کی اولاد ہے, کیا ہمارے بچے نہیں ہیں؟ تو وہ داماد مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میری ساس سسر نے کہا کہ کیا یہ ہمارے بچے نہیں ہیں؟ تو حضرت اس بات کے آگے میں کیا ہو گیا, خاموش. میں نے کہا یہیں سے تو بات شروع ہوئی تھی, یہیں سے تو بات شروع ہوئی تھی. ان سے کہتے یقیناً آپ کے بچے ہیں, لہذا آدھی فیس آپ اور آدھی ہم دیں گے. زبردست کام ہو گیا, ہٹو بچوں ہو گیا یہ. میں نے کہا انہوں نے تو خود جواب دے دیا, فری پھوکٹ کے بچے تو سارے محلے کے اپنے بچے بنا لو. میں نے کہا ان سے بولو سٹی اسکول کی آدھی فیس آپ دیں گے کیونکہ آپ کے بچے بھی ہیں, ورنہ صرف مشورے کی حد تک نہیں ہوتا یہ. تو میں نے کہا بھائی ٹینشن نہیں لے, جتنی تیرے اندر گنجائش ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. تو اللہ سے دعا ہے, وقت پورا ہو گیا, اب ٹاپک پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ مکمل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.